الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ومد الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته ثم اتبع على العرش كما يليق بجلاله. والحمد لله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سعد بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا هامة ولا عدوى ولا طيرة، وإن تكن الطيرة في شيء ففي الدار والفرس والمرأة. صدق اللہ العظیم. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا. ستے چہروں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسان کو جینے کا شعور آیا. میرے محترم سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 23 صفر المظفر 1448 ہجری ہے اور صبح کا یہ درس قرآن و حدیث کا سلسلہ جاری ہے. صفر المظفر کے مہینے کی مناسبت سے جو نحوست کے بارے میں، بدفعلی اور بدشگونی کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، وہ آپ کو سنا رہا ہوں. انہی میں سے آج جو میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ 3 چیزیں بتائی ہیں جن میں نحوست ہو سکتی ہے. حضور نے فرمایا: لا حامتا ولا عدوہ ولا طیارہ. 3 چیزوں کی نفی فرمائی. کون کون سی؟ فرمایا الو میں کوئی نحوست نہیں ہے، الو کے بولنے میں. نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا عدوہ، بیماری کا ایک سے دوسرے کو لگنا اس کی کوئی حقیقت نہیں. جس کو بھی لگتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگتی ہے، کسی بندے سے نہیں لگتی. نمبر 3، حضور نے فرمایا ولا طیارہ، یہ پرندے اڑانے کی یا بدشگونی لینے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آگے اس کے بعد، یہ تو آپ نے حدیث پاک پہلے بھی درس میں سنی ہوئی ہے، اس کے بعد جو نئی بات ہے اس حدیث پاک میں وہ یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں وَإِن تَكُنِ الطِّيَارَةُ فِي شَيْءٍ، اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو وَفِي الدَّارِ وَالْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ، تو 3 چیزوں میں ہوتی. کون کون سے 3 چیزیں؟ فرمایا ایک گھر میں نحوست ہوتی ہے، نمبر 2 گھوڑے میں نحوست ہوتی ہے، نمبر 3 عورت میں نحوست ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ احادیث پاک کا پھر کیا مطلب ہے. ایک طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ لا طیارہ، نحوست کچھ بھی نہیں ہے، بدشگونی کچھ بھی نہیں ہے، الو کے بولنے سے کوئی نحوست نہیں ہوتی، کسی بھی چیز میں نحوست ہے. اور ساتھ ہی یہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں میں نحوست ہو سکتی ہے، ایک گھر میں، ایک نمبر 2 عورت میں، اور نمبر 3 گھوڑے میں. تو محدثین اکرام نے ان دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق یہ دی ہے، دونوں کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ نحوست نہیں ہے. یہ بات اپنی جگہ پر 100% درست ہے. کسی چیز میں، کسی گھر میں، کسی عورت میں، کسی سواری میں، کسی پرندے کے بولنے میں، کسی چیز میں کوئی نحوست نہیں. اور یہ حدیث پاک میں جو تین چیزوں کا ذکر کیا اس کا مطلب ہے کہ اگر بالفرض
کسی چیز میں نحوست ہوتی تو وہ ان تین میں ہوتی، ایک گائے، نمبر 2 سواری گھوڑا، نمبر 3 عورت۔ لیکن حضور نے فرمایا جب ان تینوں میں بھی نحوست نہیں ہے، نہ گھر میں، نہ گھوڑے میں، نہ عورت میں، تو پھر یہ سمجھ لو کہ کسی بھی چیز میں نحوست نہیں ہے۔ ایک مطلب اس حدیث پاک کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب اس حدیث پاک کا یہ ہے کہ تین چیزوں میں اگر نحوست ہوتی ہے، تین میں ہوتی، اس کی تشریح ایک دوسری حدیث پاک میں آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ حدیث پاک روایت ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کی نحوست یہ ہے کہ گھر کا بہت زیادہ تنگ ہونا، گھر کا بہت زیادہ تنگ ہونا، یہ گھر کی نحوست ہے۔ گھر کشادہ ہو، کھلا ہو، انسان کا دل خوش ہوتا ہے، دل تنگ نہیں ہوتا، دل خوش رہتا ہے۔ اور بہت زیادہ تنگ گھر ہے، اس میں انسان تنگ ہوتے ہیں، تو گھر کی نحوست ہے گھر کا بہت زیادہ تنگ ہونا۔ اس لیے حدیث پاک میں دعا کی ہے نا، وضو کی بھی دعا، وضو کے دوران کی بھی، کہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما اور میرے گھر کو کشادہ فرما۔ کشادہ گھر ہونا، کھلا گھر ہونا، یہ انسان کی خوش قسمتی کی نشانی، اور بالکل بہت زیادہ تنگ گھر ہونا یہ قسم کی انسان کی بدقسمتی کی نشانی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ فرمایا کہ گھر کی نحوست ہے گھر کا بہت زیادہ تنگ ہونا۔ اور نمبر 2 فرمایا کہ گھوڑے کی نحوست یہ ہے کہ گھوڑے کا سرکش ہونا۔ سرکش ہے، جو ہی بندہ بیٹھتے ہیں اس پر دوڑ چھانگے مارنا شروع کر دیتے ہیں، بندہ اس پہ بیٹھ کے سفر نہیں کر سکتا۔ گھوڑے سے بنا کوئی بھی سواری ہو سکتی، اس زمانے میں سواری گھوڑا تھی، آج کل بندے کی سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے۔ ایسی سائیکل موٹر سائیکل گاڑی جس ٹائم بھی چلاؤ اس ٹائم بھی خراب، اس ٹائم بھی کوئی مسئلہ، اس ٹائم بھی پریشان کرے، وقت پہ پہنچائے نہ، تنگ کرے راستے میں۔ ایسی گاڑی جو ہے نا وہ کیا ہے، ایک قسم کی منحوس گاڑی ہے، بندہ رکھتے ہیں آسانی کے لیے اور وہ پریشان ہی پریشان۔ نمبر 3 فرمایا عورت کی نحوست کیا ہے؟ عورت کی نحوست ہے اس کا بد اخلاق ہونا اور بد زبان ہونا۔ عورت اگر شکل کی اچھی نہ ہو اور زیادہ خوبیاں نہ ہوں اس میں، لیکن اس کو زبان پر کنٹرول حاصل ہو، اس کے اخلاق اچھے ہوں، تو اس کی جو زندگی ہے ازدواجی زندگی وہ اچھی گزر جاتی ہے۔ لیکن اگر بد زبان اور بد اخلاق ہو تو اس کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ بہت مشکل سے گزرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بد زبانی اور بد اخلاقی جو ہے یہ بہت بری عادت ہے۔ تو یہ مطلب ہے اس حدیث پاک کا۔ تو بس اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ گھر ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمیں کشادہ کرے، اس کے لیے دعا بھی مانگے، محنت نہیں کرے، جیسے دعا کی بھی آپ بتائی بھی ہے آپ کو۔ اسی طرح سواری ہو، سواری کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ میری کوئی بھی سواری ہے، سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، وہ آرام دہ ہو اور زیادہ تنگ اور پریشان کرنے والی نہ ہو۔ اور اگر ایسی ہے تو کوشش کر کے اس کو آگے پیچھے کر کے کوئی صحیح سواری لینی چاہیے جو تنگ پریشان نہ کرے، کوشش بھی کرے اور دعا بھی مانگے۔ نمبر 3 عورت بھی یہ ہے کہ جب انسان ارادہ کرے نکاح کرنے کا، شادی کرنے کا، تو حضور نے کیا فرمایا؟ شکل نہ دیکھو، مال نہ دیکھو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دین کو دیکھو۔ کس کو دیکھو؟ دین کو دیکھو۔ تو دین کا کیا مطلب ہے؟ عقیدہ ٹھیک ہو، نیک سیرت ہو، اچھے اخلاق والی ہو اور بد زبان نہ ہو، تو یہ کیا ہے؟ اس کا دین ہے۔ تو اس کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے۔ ہاں جن کی قسمت میں بد اخلاق اور بد زبان کے ساتھ شادی ہو جائے تو اس کو پیار سے، محبت سے اس کو سمجھاتے رہنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اخلاق جو ہے وہ بہتر ہو جائیں، ٹھیک ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔